السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات PPSC کی تیاری کے لیے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے پہلے نور اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور اب گلدستہ معاون امتحانات۔ جو لوگ کتاب نہیں خرید سکتے، ان کے پاس پہنچ نہیں سکتی، PDF میں نہیں لے سکتے، تو ان کے لیے بھی مسائل ہیں، تو وہ یہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس میں کوئی غلط جواب ہو تو انہیں لکھا ہے ڈاکٹر حافظ جمشید اختر صاحب نے، تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ میں نے دوسری ویڈیوز میں ان کا نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو انہیں ضرور بتائیے گا۔ اور باقاعدہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو چکی ہے تو اس کے لیے انہیں بلیم نہ کیجیے گا۔ تو ہم نے جو ہے وہ پہلے پرچہ جات کا جو ہے وہ مطالعہ کیا ہے، جس میں ہم نے القرآن وعلوم القرآن، حدیث والوں میں حدیث، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے جو کیا ہے وہ مطالعہ مذہب عالم، اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا پرچہ تاریخ اسلام جو کہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تاریخ اسلام میں جو پہلے کچھ پوائنٹ ہو چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ تاریخ اسلام سے متعلق مشہور MCQs اور سوالات جوابات اور مصادر کا اجمالی تعارف جو ہے وہ پیپر مشقی بھی دیا ہوا ہے، وہ مکمل مطالعہ انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ تو چلیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو مزید وقت کو استعمال یا ضیاع کیے بغیر وقت کا تو مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سے متعلق یا متعلقہ مشہور MCQs یا سوالات۔ ندوۃ العلماء کی بنیاد کس شخص نے رکھی تھی؟ مولانا محمد علی مونگری نے۔ اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی 1962 کو۔ مرتدین عمان کی سرکوبی کے لیے کس صحابی کو امیر بنا کر بھیجا گیا تھا؟ حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جبل زیتون کہاں ہے؟ فلسطین میں۔ عرب پاکستان کے کس طرف واقع ہے؟ مغرب میں۔ عرب کا سب سے بڑا اور مشہور صوبہ کون سا ہے؟ حجاز۔ مکہ اور مدینہ عرب کے کس صوبے میں واقع ہیں؟ حجاز۔ قبل از اسلام عربوں کا سب سے بڑا مذہب کون سا تھا؟ بت پرستی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ جمل میں۔ ایلا بستی کس نبی کے دور میں تباہ ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ تو اگلے صفحے پہ ہے تاریخ اسلام کے مشہور سوالات و جوابات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات پر مختصر نوٹ لکھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سب سے پہلے ڈاکخانے کا سلسلہ چلایا، زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں، ویران شہر آباد کیے، مسجدیں تعمیر کیں اور ذمیوں کے حقوق ادا کیے۔ اگلا سوال ہے بنو امیہ کا دور حکومت کب سے کب تک رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شام کے حاکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن گئی۔ یہ جواب فوراً غلط ہے، کیونکہ پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی، لیکن وہ 6 ماہ تک انہوں نے نبھائی، کیونکہ اختلافات زیادہ بڑھ گئے تھے معاشرے میں، اور قتل و غارت کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معذرت چاہوں گا اگر میں نے حضرت علی کا پہلے کہا ہے، تو حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت حسن نے 6 ماہ حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو آپ نے اپنی حکومت کا سربراہ بنا دیا، یا پھر اپنی حکومت ان کے ہاں سونپ دی گئی،
کیونکہ معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، قتل و غارت کے امکانات اور بھی زیادہ ہو رہے تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی یہ دے دیا، اور یہ 20 سال تک جو ہے پرامن طریقہ کار سے حکومت ان کی جاری رہی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ جو درمیان والا حصہ ہے نا وہ نکال دیا ہے۔ خیر، حکمران بن گئے حضرت امیر معاویہ حکمران بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شام کے حاکم حضرت امیر معاویہ حکمران بن گئے، تو اس طرح یہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ تو اب خلیفہ کا چناؤ مورثی ہونے لگا۔ عالم اسلام پر 41 ہجری مطابق 662 عیسوی تا 132 ہجری مطابق 750 عیسوی تک 92 سال بنو امیہ کی حکومت کا دور رہا، جس میں سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آخری مروان بن محمد تھے۔ امیہ ان کے جد امجد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد 14 فرمانروا گزرے۔ ان کے دور حکومت میں دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس سے مجھے نہیں پتا کہ یہ خلفائے راشدین یا بعد والوں نے جو ہے وہ بار بار دارالخلافہ کیوں بدلا، یا شاید اس لیے بدلا کہ جگہ آباد کرنے کے لیے ہو، شاید، میرے علم میں نہیں ہے۔ خیر، سوال بنو عباس کی دور حکومت کب سے کب تک رہی؟ بنو امیہ کے بعد بنو عباس برسر اقتدار پر آئے۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ ابو العباس صفا تھا، عبداللہ بن محمد اس کا نام تھا، اور آخری خلیفہ معتصم باللہ تھا۔ بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ منگول فاتح ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ بنو عباس میں کل خلفاء کی تعداد 37 تھی، اور خلافت کا دورانیہ ہجری اعتبار سے کل 524 سال، 132 ہجری 656 عیسوی 656 ہجری عیسوی کہہ رہا ہوں، اور عیسوی اعتبار سے کل 508 سال، 750 عیسوی تا 1258 عیسوی ہے۔ ان کے دور حکومت میں دارالخلافہ بغداد تھا۔ دیکھیں، یہ پہلے دمشق اب بغداد ہے، تو یہ بدلتے رہے ہیں، اللہ جانے کیوں۔ خلافت فاطمی، سلطنت فاطمی 909 عیسوی تا 1171 عیسوی۔ یہ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد شمالی افریقہ کے کیروان، خلافت عباسیہ تو چل رہی ہے، تو یہ دوران اس کے ہوگا، کیروان میں قائم ہوئی، اور اس سلطنت کا بانی عبید اللہ مہدی تھا۔ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے خاندان سے تھا، تو اس مناسبت سے نام بھی فاطمی رکھا شمالی افریقہ میں۔ چلیں بخیر۔ خلافت عثمانیہ 1299 تا 1924 عیسوی، تقریباً 700 سال یا 650 سال کا بنتا ہے، یا 650 کہہ لیں۔ اسلامی حکومت میں سب سے زیادہ طاقتور اور دیر پا خلافت عثمانیہ تھی، جس کا دورانیہ 625 سال ہے۔ دیکھیں، 625 سال تھا۔ اس کے حکمران ترک تھے۔ خلافت عثمانیہ کو آخر کار کمال اتا ترک نے 1924 عیسوی میں ختم کر دیا، اور خلافت کو ختم کر کے ترکی میں جمہوری حکومت قائم کر دی۔ سب سے بدترین کام یہی ہے۔ اسلامی تاریخ میں چند دیگر خلافتوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، مثلا اندلس کی خلافت امویہ اور مراکش کی خلافت موحدین قابل ذکر ہیں۔ عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد احیاء خلافت کی مناسبت سے جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی اور اخوان المسلمین کے بانی شیخ حسن البنا اور تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر اسرار احمد کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وہ اسی چیز کے قائل تھے کہ
خلافت قائم ہونی چاہیے بنسبت یہ جمہوری حکومت جو ہے۔ سوال، عرب کے جغرافیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ عرب جزیرہ نما ہے جس کے 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ مغرب میں بحیرہ قلزم، ابنائے سویز اور بحیرہ روم ہے۔ مشرق میں بحیرہ ہند، خلیج فارس اور بحر عمان۔ جنوب میں بحر ہند۔ شمال کے حدود بہت مختلف ہیں۔ عرب کا تخمینی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے، جو کہ پہلے 36 لاکھ یا 24 لاکھ مربع میل تھا۔ عرب کے مشہور طبقات کون سے ہیں؟ عرب کے اہم طبقات 3 ہیں۔ عرب باعدہ، یہ وہ طبقہ ہے جو عاد اور سمود سے تھا مگر اب ختم ہو چکا ہے۔ عرب عاربہ، یہ قحطانی ہے اور یمن کے رہائشی ہیں۔ عرب مستعربہ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو کہ عرب میں رہائش پذیر تھے، لیکن اب وہاں پر ترک لوگوں کی حکومت ہے، نہ کہ عرب قبائل کی۔ مشہور قریش کے قبائل اور عہدے کس کے پاس تھے؟ قبیلہ قریش کی چھوٹی بڑی 10 شاخیں تھیں: بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو جماح، بنو سہم۔ یہ 10 شاخیں نسبی اعزاز میں قریب قریب تھیں، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ دنیاوی وجاہت اور عظمت میں ان سب سے ممتاز تھے۔ بنو ہاشم تولیت کعبہ کی وجہ سے سارے عرب میں معزز اور محترم سمجھے جاتے تھے، اور بنو امیہ کے سپہ سالاری، عمارت اور کثرت تعداد کی بنا پر عظیم و عالی شان یا عظیم و شان حاصل تھی، عظمت و شان حاصل تھی۔ برصغیر میں اسلام کو داخل ہونے والے 2 مشہور کمانڈر کون سے تھے؟ پہلی صدی ہجری کے آخر میں سندھ میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات حکومت بن گئی جب محمد بن قاسم نے 93 ہجری 712 عیسوی کو سندھ فتح کیا تھا۔ پھر سرحدی صوبوں کی جانب سے سلطان محمود غزنوی نے 392 ہجری 1002 عیسوی کو برصغیر میں داخل ہو کر اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ مشہور مورخین کون سے ہیں؟ 5ویں صدی ہجری کے پہلے مورخین مثلاً بلازاری یا بلازری، طبری، مسعودی، واقدی، ابن سعد وغیرہ قدماء کہلاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد والے مثلاً ابن اسیر، سمعانی، ذہبی، ابن کثیر، پہلے ابن اسیر ہے اب ابن کثیر ہے، یاد رہے، اور سیوطی وغیرہ متاخرین کہلاتے ہیں۔ سوال، تاریخ میں کن 4 بچوں نے بچپن میں گفتگو کی تھی؟ 4 بچوں میں گفتگو کی تھی: ابن مشاطہ، امرأۃ الفرعون، شاہد یوسف، صاحب جریح اور عیسیٰ بن مریم۔ ویسے ان کے آگے نا حاشیہ لگانا چاہیے تھا تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ پوری دنیا پر کن 4 بادشاہوں نے حکومت کی؟ پوری دنیا پر حکومت 4 بادشاہوں بخت نصر، نمرود، ذوالقرنین اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور 5ویں امام مہدی آئیں گے۔ مشہور تحریکوں کے بانی کون سے تھے؟ تحریک مجددین یا مجاہدین کے عظیم لیڈر احمد شہید اور سید اسماعیل شہید
تھے۔ تحریک علی گڑھ کے عظیم لیڈر سر سید احمد خان، مولوی چراغ علی اور سید امیر علی تھے۔ تحریک خلافت کے عظیم لیڈر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی تھے، اور تحریک پاکستان کے عظیم لیڈر محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مولانا الطاف حسین حالی اور ظفر علی خان تھے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی مشہور جنگیں کون سی ہیں؟ 36 ہجری کو جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی، اور ان کے درمیان نہیں ہوئی، یہ لفظ غلط بیان کیا جاتا ہے، ان کو شامل کیا گیا ہے زبردستی۔ بار بار یہ الفاظ جو ہیں ہمارے تحریک دان لکھتے ہیں بیچ میں، انہوں نے جنگ نہیں کی آپس میں، جو درمیان والی شخصیات ہیں انہوں نے زبردستی جنگ شروع کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ صحابی اور صحابیات کبھی بھی جنگ نہیں کرتے تھے آپس میں بغیر ایک دوسرے سے ملاقات کیے بغیر، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ تو ملاقات ہی آپس میں نہیں ہوئی، تو ان کی ایسی درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کر کے جنگیں کی گئیں، اور ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ضروری چیز ہے جو آپ لوگ سمجھیں اس چیز کو۔ وقت کی نزاکت بھی یہی ہے کہ آج کل معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے زیادہ تر۔ 37 ہجری کو جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی۔ ہاں، یہ بھی جنگ اسی وجہ پر ہوئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی متعلق گفتگو بھی نہیں ہوئی ان کے درمیان کہ ہم نے گفتگو کس متعلق کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے نہیں کرنی، تو لوگوں نے اکسا کر خود سے تیاریاں شروع کر کے جنگیں شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت اچھے حکمران رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی خلافت میں بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ خلافت کی وجہ سے لوگوں نے انہیں ایسا مجبور کیا، کیونکہ ان میں مشرکین جو تھے وہ موجود تھے، منافقین بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے جو انہیں اکسایا کرتے تھے، یاد رہے۔ اور آج بھی یہودی مسلمانوں کو اکساتے ہیں اور آپس میں جنگ کرواتے ہیں، یہی صورتحال آج بھی موجود ہے۔ بخیر، لیکن جنگ کی وجوہات مسلمانوں کو خود نہیں پتہ ہوتی کہ جنگ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی وجوہات ہے، یاد رہے۔ اچھا، 38 ہجری کو جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے درمیان ہوئی۔ سوال، علی گڑھ کالج نہضت العلماء اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ وجوہات ضروری تھی، وجہ کیا تھی؟ علی گڑھ کالج کی بنیاد 27 مئی 1875 عیسوی کو سر سید احمد خان نے رکھی۔ وجہ کہ مسلمانوں کو انگلش بھی سیکھنی چاہیے تاکہ وہ دفاتر وغیرہ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، جو ان کو عزت حاصل ہے، وہ مسلمانوں کو بھی عزت حاصل ہو، انگلش اردو دونوں چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے علماء کرام تھے انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے الگ بنایا، پہلے بنایا دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 30 مئی 1866 عیسوی کو اس کی بنیاد رکھی گئی، کو قاسم ننتوی نے رکھی، یہ الگ ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات، اب ان کے بعد پھر ایک الگ ہو رہے ہیں، ندوۃ العلماء کی بنیاد 1894 عیسوی کو مولانا محمد علی مونگری نے رکھی۔ لو جی، مسلمانوں میں یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اگر وہ سر سید احمد کے ساتھ اس وقت رہتے تو شاید زیادہ دین کی اشاعت ہو جاتی، اگر وہ انگریزی اس وقت سیکھ لیتے تو شاید جو محمد علی جناح نے کیا وہ ہمارے علماء کرام کر دیتے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی انگلش سیکھ کر سکتے تھے۔ تو آج بھی کئی مدارس میں جو ہے نا وہ انگلش کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیونکہ لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ علم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے، یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان تک دین پہنچ سکے۔
چلیں مسلمان کئی دوسرے ملکوں میں جو ہیں وہ انگلش بول سکتے ہیں، وہ دین پھیلا رہے ہیں، بخیر جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے۔ بہرحال بیت المقدس کہاں ہے؟ بیت المقدس فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، اور اسرائیل نے یروشلم کو 30 جولائی 1980 کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان 1988 عیسوی کو ہوا۔ لفظ فلسطین کا مطلب تنگ پٹی ہے۔ مشہور اسلامی ممالک کے فاتحین کے نام بتائیں۔ طارق بن زیاد فاتح اندلس اسپین ہے، موسیٰ بن نصیر فاتح شمالی افریقہ ہے، محمد بن قاسم فاتح سندھ ہیں، دمشق اور اردن کے فاتح خالد بن ولید ہیں، ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فاتح مصر اور لیبیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران ہے۔ فاتح مراکش حضرت عقبہ بن نافع رحمہ اللہ ہے، اور فاتح طرابلس حضرت عبداللہ بن ابی سرح تھے، اور فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو پتہ نہیں، لیکن آج بھی وہ فاتح ہی ہیں فی الحال۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کہاں اتارا گیا تھا؟ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب دنیا کی طرف بھیجے گئے تو ارض ہند کے جنوبی علاقے سری لنکا میں اتارے گئے تھے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو سعودی عرب کے موجودہ جدہ میں اتارا گیا تھا، اور پھر ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی تھی۔ تاریخ کا موضوع پر بلازری کی مشہور کتب کون سی ہیں؟ فتوحات بلدان اور انصاب الاشراف، یہ دونوں کتابیں احمد بن یحییٰ البلازری رحمہ اللہ 279 ہجری کی ہیں۔ سوال، مشہور مورخ ابن خلدون کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ابن خلدون کا نام عبد الرحمن بن محمد تھا۔ آپ 732 ہجری کو تیونس میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری کو قاہرہ میں فوت ہوئے۔ تاریخ ابن خلدون کا مکمل نام کتاب العبر، دیوان المبتدا والخبر فی ایام العرب والعجم ہے۔ مقدمہ ابن خلدون ابن خلدون مصنف نے اس کتاب کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے کیا، اور اپنے زمانہ 797 ہجری تک کے واقعات کا ادراک کیا۔ موصوف نے اپنی اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قسم اول میں عمرانیات، ملک، سلطان، کسب، معاش، صنایع اور علوم کا ذکر ہے۔ قسم ثانی و ثلث میں تاریخ، روایات جمع کی گئی ہیں، یعنی پہلے حصے میں 5-7 پوائنٹ ہے، اور دوسرے حصے میں تاریخ اور روایات کا ذکر کر کے مکمل کیا گیا گفتگو کو۔ واقعہ ہیرا سے کیا مراد ہے؟ واقعہ ہیرا سے مراد وہ ثانیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ میں اپنی خلافت کے اعلان پر یزید کی فوج کے ایک کمانڈر مسلم بن عقبہ نے ان کے خلاف مدینہ پر چڑھائی کی، اور یہ واقعہ 63 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے فارغ ہو کر 64 ہجری میں مکہ پر حسین بن نمیر کی کمانڈر میں ہوا تھا، یعنی کہ وہاں بھی قتل عام کیا گیا تھا ان کے دور حکومت میں۔ مصادر تاریخ کا اجمالی تعارف۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط از خلیفہ بن خیاط 240 ہجری۔ موصوف نے اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا، آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا،
اور مختلف سالوں میں پیش آمدہ واقعات اور بعض شخصیات کا مختصر تعارف 232 ہجری تک ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب سہیل ذکار اور ڈاکٹر اکرام ضیاء عمری کی تحقیق سے طبع ہو چکی ہے اور تاریخ اسلامی کا قدیم ترین مسودہ ہے۔ تاریخ یعقوبی از احمد بن ابی یعقوب 284 ہجری کی ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ تاریخ الامم والملوک المعروف تاریخ طبری از ابو جعفر محمد بن جریر طبری 310 ہجری تا 224 ہجری۔ اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، ہر سال کے اہم واقعات و شخصیات کو ذکر کیا ہے، تخلیق آدم اور بعد میں آنے والے انبیاء و رسل کے احوال کا مختصر تذکرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کیا ہے، پھر اسلام کے زمانہ ابتدا کے حالات، سلطنت امویہ و عباسیہ کے احوال کو 302 ہجری تک ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب مصر سے 8 جلدوں میں مطبوع ہے۔ کتاب البداء والتاریخ از مطہر بن طاہر مقدسی 355 ہجری۔ موصوف نے اس کتاب میں توحید سے بحث کا آغاز کیا، پھر بدائے خلق کا ذکر کیا اور دولت امویہ اور سلطنت عباسیہ کا اختصار سے جائزہ لیا۔ نیچے ایک حوالہ دیا گیا ہے، اس کا ہم مطالعہ کر دیتے ہیں۔ ابن خلدون 1332 عیسوی تا 1406 عیسوی was an Arab sociologist, philosopher and historian, widely acknowledged to be one of the greatest social scientists of the Middle Ages and considered by many to be the father of historiography, sociology, economics and demography studies۔ آگے چلتے ہیں اگلے پیج پر۔ المقتبس فی اخبار بلد الاندلس از حیان بن خلف قرطبی المعروف ابن حبان 469 ہجری۔ موصوف نے اندلس کی تاریخ کو جمع کیا ہے۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم از ابو الفرج عبد الرحمن بن علی المعروف ابن جوزی۔ موصوف نے اس تاریخ کو سالوں کے حساب سے ترتیب دیا ہے۔ الکامل فی التاریخ از عز الدین علی بن محمد الجزری المعروف ابن العسیر 555 ہجری تا 630 ہجری۔ کتاب کو سالوں کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے اور تمام اسلامی ممالک کی 628 ہجری تک کی تاریخ کو جمع کیا ہے۔ تاریخ اسلام و طبقات المشاہیر والعلام از علامہ ذہبی رحمہ اللہ 673 ہجری تا 748 ہجری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے لے کر 700 ہجری تک کے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ موصوف نے سالوں کے اعتبار سے واقعات کو مرتب کیا ہے اور اکابر علماء کے حالات حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیے ہیں۔ اگلی کتاب ہے البدایہ والنہایہ ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن کثیر 774 ہجری۔ اس کتاب کو سالوں کے اعتبار سے مرتب کیا ہے، اکابر علماء کے حالات ذکر کیے ہیں، تو یاد رہے کہ ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ تاریخ الشعوب الاسلامیہ از کارل بروکلمان مشہور مستشرق نے بعثت نبی سے لے کر 1939 عیسوی تک اسلامی اقوام کے حالات کا اختصار کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔
تو اگلا مرحلہ ہے اسلامی تاریخ اسلام کا مشقی پیپر۔ تاریخ اسلام کا مشقی پیپر پہلا ہے ثقیفہ بنو سعدہ میں کس انصاری صحابی کا نام بطور خلیفہ تجویز کیا گیا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال میں باقاعدہ نظام قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی کے ماتحت کر دیا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے شاید، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کب خلافت مستند پر متمکن ہوئے؟ 35 ہجری۔ اشور نام کا ٹیکس کس خلیفہ کے دور میں لگا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیوی جنگ بدر میں بیمار تھی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو جو جنگ بدر کے واقعے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل ہی شاید ان کی وفات بھی ہو گئی تھی اور ان کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو مخزوم۔ طاعون عوامس میں جو مسلمان فوت ہوئے ان کو قائد لشکر کون تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن سبا نے اپنی تحریک کا آغاز کس شہر سے کیا؟ بصرہ سے۔ حبشہ کے بادشاہ اسحامہ کا لقب تھا نجاشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کون سی جنگ لڑی گئی؟ جنگ صفین۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ جمل۔ طاعون کی وبا کس خلیفہ کے دور میں پھیلی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ دارالحکومت کوفہ سے شام کی طرف کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیکھ لیں یہ پھر سے خلافت دارالخلافہ جو ہے دارالحکومت جو بدل جاتا ہے۔ جنگ جمل کب لڑی گئی؟ 36 ہجری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنو تمیم۔ ثانیہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ یزید بن مروان اور یزید بن معاویہ کے بیٹے یزید۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج کا سپہ سالار کون تھا؟ رستم۔ قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی 34 سال۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں ایک چیز بتا دوں کہ حضرت عثمان کی عمر 34 سال، حضرت ابو بکر کی عمر 38 سال اور حضرت عمر فاروق کی عمر 27 سال کا جو ہم نے پیچھے مطالعہ کیا ہے وہ عمر مبارک کا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ میں۔ یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اسود انسا نے۔ خالد بن ولید کی معزولی کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا تھا؟ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکرمہ بن ابی جہل کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ یرموک۔ محمود غزنوی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ افغانستان۔ محمد بن قاسم کو برصغیر سے واپس کس نے بلایا تھا؟ سلیمان بن عبد الملک۔ سر سید احمد خان کی تبیین الکلام کس کی تفسیر ہے؟ بائبل کی۔ تاریخ الرسل والملوک کس مورخ کی کتاب ہے؟ طبری کی۔ التاریخ الکبیر کس مورخ کی کتاب ہے؟ ابن عسکر کی۔ البدایہ والنہایہ کے مؤلف ہے امام ابن کثیر۔
حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کس نظریے کے قائل تھے؟ وحدت الشہود۔ قائد اعظم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور ان کا مزار کراچی میں موجود ہے، سندھ میں، صوبہ سندھ، شہر کراچی۔ غزوہ بدر میں کس خلیفہ نے اپنے ماموں عاصم بن ہشام کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فاتح دمشق کس کو کہا جاتا ہے؟ خالد بن ولید کو۔ قصہ بن کلاب نے مذہبی عہدے کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا تھا؟ 6۔ 5 نبوی میں پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ 4۔ جنگ صفین میں حاکمین نے کس مقام پر بیٹھ کر غور و فکر کیا تھا؟ دومت الجندل یا دومت الجندل۔ فتوح البلدان کے مؤلف ہیں یحییٰ بلزری۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو کناقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں؟ سلمان ندوی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ الکامل فی التاریخ کے مؤلف ابن اسیر۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظام حکمرانی کے مؤلف کا نام؟ ڈاکٹر حمید اللہ۔ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ کے مصنف ہیں ثروت سولت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 18 سال۔ غزوہ حنین کب ہوئی؟ 8 ہجری۔ ام ایمن کا اصل نام؟ برکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح کس ام المومنین سے کیا تھا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ سقائیہ اور رفادہ کے عہدے کس کے پاس تھے؟ ہاشم۔ مکہ میں قید مسلمان صحابہ کو چھڑا کر لانے والے کا نام تھا؟ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ خیبر میں یہود کے کل کتنے قلعے تھے؟ 8۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل۔ تو آگے سوالات آگے ہیں۔ تاریخ اسلام کا مشقی پیپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ پیش آیا نخلا میں۔ مواخات کا اجلاس کس کے مکان پر ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق دنیا کا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا سلمہ۔ ایران و روم کی کشمکش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی شکست کی شرط کس کے ساتھ لگائی تھی؟ ابی بن خلف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ 27 سال۔ یہ دیکھ لیں، میں نے بھی یہی پہلے بتایا تھا کہ یہ پہلے ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اسلام میں مردم شماری کس نے کروائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فاتح ایران کس کا لقب ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت سنبھالتے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ 70 سال۔ 70 سال۔
مسجد نبی میں سب سے پہلے روشنی کا انتظام کس خلیفہ نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قبرص دور عثمانی میں کب فتح ہوا؟ دور عثمانی میں کب فتح ہوا؟ 28 ہجری۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کب فتح کیا؟ 21 ہجری۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت معزولی کے بعد بقیہ زندگی کہاں گزاری؟ حمص میں۔ آذربائیجان کب فتح ہوا؟ 22 ہجری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مسجد نبوی کے لیے کس صحابی نے جگہ خریدی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی۔ جزیرہ سائپرس کب فتح ہوا؟ 25 ہجری کو۔ کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ 28 ہجری میں قبرص پر حملے کے لیے بحری بیڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے کس نے تیار کروایا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مہاجرین میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ عثمان بن مظعون عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروج و زوال کا الہی نظام کس کی کتاب ہے؟ ارسلان شکیب۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کتاب ہے؟ ادریس کاندیلوی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں داخل ہوئے سعید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرب کے کون سے بر اعظم میں واقع ہے؟ عرب کون سے بر اعظم واقع ہے؟ ایشیا میں۔ اہل عرب سردیوں میں تجارت کی غرض سے کس کی طرف سفر کرتے تھے؟ یمن۔ ذات النحل کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ مدینہ کو۔ واقعہ ہیرا میں مسجد نبوی کتنے دن بند رہی؟ 3 دن۔ اور ادھر میرا خیال انہوں نے گھوڑے بھی باندھے تھے۔ اور ہارون رشید کے بیٹوں میں سے نجیب الطرفین کون تھا؟ امین۔ مسئلہ خلافت کے مصنف ہیں ابو الکلام آزاد۔ بنو عباس کے پہلے خلیفہ کا نام ابو العباس عبداللہ بن صفا ہے اور آخری کا نام معتصم باللہ ہے۔ موبائل ہسپتال کا بانی کون ہے؟ سنان بن ثابت۔ جامع مسجد دمشق ولید نے تعمیر کرائی، بتائیے۔ قبیۃ الصخرہ کس نے تعمیر کرایا؟ عبد الملک۔ اسپین میں مسلم حکومت کے بانی عبد الرحمن الداخل کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو امیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدہ کردہ 6 رکنی کمیٹی میں سے کس نے اپنا نام واپس لے لیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبائی فتنہ کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پہلا خروج کوفہ کے کس شخص نے کیا تھا؟ یزید بن قیس نے۔ یہ یزید ہی بار بار آتے ہیں آگے۔ عرب میں قدیم 3 قبائل آباد تھے، بائدہ، مستعربہ، عاربہ۔ یہ بتائیں کہ بنو اسماعیل کا قبیلہ کون سا تھا؟ مستعربہ۔ کعبے کی چھت پر حبل بت نصب تھا۔ اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ لات کی۔ حضرت ابو بکر کا شجرہ نسب کس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے؟ مرہ۔ سفر طائف سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں مکہ تشریف لائے مقام بن عدی
غسیل الملائکہ یعنی کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہو، کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل آخری نماز مسجد میں کون سی پڑھائی؟ مغرب کی۔ تمام غزوات میں 759 کافر مارے گئے، بتائیے کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 255۔ شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس عیسائی راہب سے ہوئی؟ بحیرہ رحب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو پہلا واعظ کس پہاڑ پر کھڑے ہو کر سنایا؟ کوہ صفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حکمرانوں کو تبلیغ خطوط لکھے تھے؟ 7 ہجری۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی میں واعظ کس نے سنایا؟ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس غزوے کے موقع پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا؟ غزوہ بنی مستلق میں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا تاریخ اسلام والا ہے وہ پورشن مکمل ہو چکا ہے۔ آگے 5واں پرچہ ہے عربی زبان و ادب آؤٹ لائن، تو اس کا ہم الگ سے ہی مطالعہ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کا جواب غلط ہے، اس سوال کا جواب ٹھیک نہیں ہے، تو لازماً بتائیں تاکہ ہم ڈاکٹر جمشید صاحب کو اس کا حوالہ جو ہے وہ بتا دیں، تاکہ آئندہ جو ہے وہ اپنی اس کتاب میں غلطی کو درست کر دیں اور مزید غلطیوں سے یہ کتاب کلیئر ہو جائے۔ اگر کوئی جواب غلط ہے تو وہ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ ان کے جوابات کو بھی درست کیا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔